ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ جو ہے پردوں میں پنہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی رہبر بھی رہزن بھی۔ اللہ اکبر۔ جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، ہر پروانہ جو سوزاں ہو تو شمع انجمن بھی ہے۔ یہ پروانہ جو سوزاں ہو تو شمع انجمن بھی ہے۔ اور تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک ہو زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ داراؤ سکندر سے ہے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ ضو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زارے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری نہایت ہی واجب القدر صاحب ذی صد احترام دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا بیان، آج کا خطبہ علماء کرام کی شان و عظمت جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن محکم کے اندر بیان فرمائی ہے، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، اس کی روشنی میں حالات حاضرہ پر بات کریں گے۔ اور یہ کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، اور پھر وہ عالم علماء کی بھی دو اقسام ہیں۔ ایک علماء ربانی، عالم ربانی، اور ایک ہوتا ہے عالم سو۔ پہلی قسم کے جو علماء ہیں
ہر وہ عالم جو با عمل ہوتا ہے بے عمل نہیں ہوتا، وہ گفتار کا غازی بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کردار کا غازی بھی ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر بنی اسرائیل کا برا وتیرا ارشاد فرماتا ہے کہ اے علماء یہود، تم لوگوں کو اس خیر کی طرف کیوں بلاتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو؟ تو ہر وہ عالم جو اپنی بات پر عمل کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، صاحب تقوی، صاحب طہارت ہوتا ہے، جو اپنے نفس کی بات نہیں مانتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے من دن تن کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں قربان کرتا ہے، اس کے ہر عمل سے ہدایت ٹپکتی ہے، وہ بے راہ رووں کے لیے راہ ہدایت بن جاتا ہے، وہ نور کا تارا بن جاتا ہے، وہ مینارائے نور بن جاتا ہے۔ پھر لاکھوں لوگ اس کے ایک حکم پر اسلام کے لیے لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، دین اسلام کے اوپر جو گرد و غبار چھا چکا ہوتا ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ صدی کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ شخصیت جو بین الاقوامی شخصیت بن گئی، ایک دیہات سے اٹھ کر اس نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، پھر قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو پڑھا، پھر پڑھایا، پھر یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قدر پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ استاد کا تقویٰ پوچھنا ہے تو اس کے شاگردوں سے پوچھو۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے شاگردوں کا ایک سیلاب ہے جو امڑ رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی شاگرد ایسا نہیں ملے گا جو ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ صاحب تقویٰ اور طہارت نہیں تھے۔ بلکہ ہم جو سنتے آ رہے تھے مدرسے کے اندر بھی کہ بچپن سے ہی جب وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت ہی ان کے طریقے اٹھنے بیٹھنے کے چلنے کے وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ تھے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ میں باوضو رہوں۔ پھر ماں کی تربیت کا اثر اور باپ کی غیرت کا اثر وہ اس کے رگ رگ میں، مسام جان میں اور جسم میں بچ رس گیا ہوا تھا۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اس طرح اہل تقوی اور اہل طہارت ہوں، اور پھر عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، اور پھر اللہ کے حضور رونے والا ہو، برائی سے بچنے والا، نیکی کی طرف بھاگ بھاگ کر جانے والا۔ اللہ اللہ،
یعنی بشر ہو کر صفت کا فرشتہ ہونا۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اور لوگ بھی ڈرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ عالم دین ہی ہوتے ہیں، وہ عالم دین ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف خود ڈرتے تھے بلکہ علماء کو جھنجھوڑتے تھے کہ تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو گفتار کے بھی غازی ہیں اور کردار کے بھی پیکر ہیں، یہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے دل میں تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، علامہ خادم حسین رضوی اور نفس ارادیہ مردیہ کا حصول، یہ 7 مراحل ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے نفس امارہ کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس ہے انسان کا یہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ انسان فطرتی طور پر اور جبلی طور پر برائی کی طرف بھاگتا ہے، اس کے اندر اچھائی نہیں ہوتی، اور جب وہ برائی کرتا ہے، بڑے بڑے برے کام کرتا ہے، تو یہی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اسی میں لذت ہے، یہی میرا مقصود ہے۔ لیکن جب انسان بنتا ہوا ان حیوانی دائروں میں سے نکل کر، پھر اس بڑے دائرے سے نکل کر اوپر قدم رکھتا ہے انسانیت کی منزل کی طرف، تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے نفس ملہمہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے من میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، اب وہ اس پر ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ نجدین، ہم نے دونوں راہیں اس پر کھول دی ہیں، چاہے وہ کافر بنے، چاہے وہ مومن بنے، چاہے وہ روح سیاہ بنے، دل سیاہ بنے، چاہے وہ نیکوکار بنے، لیکن اس کو پتا ہے یہ خیر کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ ہے۔ گویا کہ اس کے اندر ایک انسانی سوچ تو ہے، اچھائی اور برائی کو وہ جانتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ نفس لوامہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جسے یہ عطا کر دے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کیا کہ انسان جو وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَّةِ، بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، یعنی اللہ اس نفس کی قسم فرما رہا ہے
یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ جب برائی کو انسان تکتا ہے، برائی کی طرف جانے لگتا ہے، تو جو نفس لوامہ ہے یہ اسے جھڑکتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اسے کوستا ہے کہ بدبخت تو انسان ہے، انسان ہو کر یہ کرنا چاہتا ہے، رک جا۔ یہ جو انسان کے اندر برے ارادے کو جھنجھوڑنے والی اور روک دینے والی اور رکنے کا حکم دینے والی طاقت اور قوت ہے، یہ نفس لوامہ ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ تو اس کے آگے چوتھا مرحلہ ہے جو نفس مطمئنہ ہے، مطمئنہ ہے، اللہ اللہ، یہ وہ ہے نفس مطمئنہ کہ کوئی بیٹا مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ بیٹے کو چھین لیتا ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے، امیری آئی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کھانے کو دے رہا، چھن جائے یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھے جان تو رہا ہے، جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، میں خوش ہوں، میں تیرے ساتھ خوش ہوں۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ جو دنیا دار کتے کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ ان کو بھی نفس مطمئنہ کی لذت عطا فرمائے، چاشنی اور حلاوت عطا فرما۔ اللہ رب العزت کے کاموں پر، اللہ کی تقدیر پر، یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، ہر جگہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن جان، ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر مطمئن رہنے والی جان، تیرا رب تجھ کو پکار رہا ہے، بس کر، اب اپنے رب کی طرف واپس لوٹا۔ جب بندہ جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کی آواز اسے پکار رہی ہوتی ہے، میرے بندے میری طرف آ کہ میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو میری طرف لوٹا، ارجعی الی ربک۔ پھر ایک پانچواں مقام ہے، وہ ہے الراضیہ، اللہ کہتا ہے اے ہر حال میں کہ قضاء و قدر کی چھریاں چلی، تو راضی برضائے خدا رہا۔ ایک ہدف تھا جس کو تو نے سر کرنا تھا، وہاں تک پہنچنا تھا، وہ میری رضا کا پل تھا، تو نے اس کو عبور کرنا تھا۔ ہر مصیبت کا تو نے خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا، کتنے افراد تیرے جڑ گئے، تجھ سے بچھڑ گئے، تیرے بڑی چیزوں کو ہم نے چھین لیا کہ اپنے بندے کو آزما کر دیکھے۔ تو ہر آزمائش میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہا ہے۔ تجھے ایک ہی تمنا تھی، کاش کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، کچھ رہے یا نہ رہے، میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، چاہے ویل چیئر پر رہے، چاہے ویل چیئر پر رہے، شکایت نہ کرے،
اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میں تو خادم ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاتم رضوی ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ قضاء و قدر کی چھریاں چلتی ہیں تو چلتی رہے، یہ گردن رہتی ہے تو رہے، ارے کٹتی ہے تو کٹ جائے۔ بلکہ وہ یہی کہا کرتے تھے پولیس افسران کو، کیا کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ۔ میں بھاگنے والا نہیں، بھاگ بھی نہیں سکتا، تمہارے اندر جو قوت ہے وہ بروئے کار لاؤ، میرے جسم کو کاٹ سکتے ہو تو کاٹو۔ یہ گردنیں تو ہم نے رکھی ہی رسول اللہ کے لیے ہے، حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے رکھی ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی انگشتے زنان مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، یہاں پر عرب کے مردان بلکہ جہاں کے مردان تیری عزت پر جان کو قربان کرتے ہیں۔ سر ہاتھوں میں لے کر یہ رسول اللہ کو پسند آ گئے، یہ ہمارے سر تو ہم سرخرو ہیں، ہم سمجھیں گے ہم دنیا میں سے کچھ کر کے گئے ہیں، ہم کچھ کر کے گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں چاہتے ہیں اے اللہ تو ہم پر راضی ہو جا، تو ہم پر راضی ہو جا۔ پھر عزیزان گرامی قدر، یہ چھٹا مرحلہ ہے مردیہ۔ اللہ فرماتا ہے اے میری رضا پر راضی ہو جانے والے میرے بندے، ہر حال میں راضی رہنے والے، میرے دین کے لیے کام کرتے رہنے والے۔ تو پہلے مجھے راضی کرنا چاہتا تھا، اب تیرا خدا تجھ سے پوچھ رہا ہے کیا تو مجھ پر راضی ہے؟ کیا تو مجھ پر راضی ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے، اب تیرا خدا تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تیرا خدا تجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ راضیتم مرضیہ۔ پھر رب فرماتا ہے، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ساتواں مرحلہ، یہ سب کچھ ہو گیا، تیری جان میرے حضور میں پہنچ چکی ہے، میرے عرش پر آ کر مجھے سجدہ کر رہی ہے۔ اے میرے بندے، میری رضا پر راضی رہنے والے، فادخلی فی عبادی۔ یہ دیکھ آدم علیہ السلام بھی ہے، یہ دیکھ ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، یہ دیکھ موسیٰ کلیم اللہ تجھے پکار رہے ہیں، ہمارے بیٹے رضوی آ، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ عیسیٰ علیہ السلام تیرا انتظار کر رہے ہیں، یہ دیکھ تو صحیح سرور کائنات باعث تکوین روزگار، سردار اولین و آخرین، امام الانبیاء، ختم المرسلین، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، میرے حبیب مکرم جناب محمد عربی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اے میرے نام کا جھنڈا بلند کرنے والے، میرے دین ہی کے لیے دن رات تڑپنے والے، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، ہم تیرا
انتظار کر رہے ہیں. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار 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 ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. فادخلی فی عبادی، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، تو بھی ان میں شامل ہو جا، تو بھی ان میں شامل ہو جا. فادخلی فی عبادی، یہ میرے نبی ہیں، یہ صدیقین ہیں. آج ابو بکر صدیق کی روح بھی تیرا انتظار کر رہی ہے. فاروق اعظم کی طرح غیرت مند انسان، اے امام غیرت، تیرا امام فاروق اعظم تیرا انتظار کر رہا ہے. عثمان کی طرح حیادار عثمان تیرا انتظار کر رہے ہیں. کسی سے نہ ڈرنے والا، کفر جس کے نام سے کانپتا تھا، جو شجاعت علی کی تصویر بنا ہوا تھا، آج علی بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں. علی بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے کی روح پاک میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا. میرے بندوں میں شامل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میں نے جنت کو تیرے لیے سجا دیا ہے. جنت میں آ جا، جنت میں آ جا، جنت میں جنت میں جنت میں جنت میں آ جا. تو اللہ تعالیٰ انہی علماء حق اور ہر عالم ربانی کے لیے اپنی جنت کو سجاتا ہے، اپنی جنت کو سجاتا ہے. اور الحمدللہ استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نفس ارادیہ مردیہ عطا فرمایا تھا. نفس رادیہ مردیہ عطا فرمایا تھا. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کیا ہے، خودی کیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. تو محمدی ہے، محمدی ہی رہ، انگریز بننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. منبع خلائق، مرکز کائنات، مرکز فیوز کائنات، مرکز برکات کائنات وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اور آپ کی ہستی ہے، آپ کی ہستی ہے. اس لیے اے انسان، تجھے فخر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو محمدی بنایا ہے. نبیوں کی خواہش تھی کہ ہمیں محمدی بنا، تو اللہ نے تجھے مفت میں محمدی بنا دیا ہے، محمدی بنا دیا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی ہر حال میں صرف یہ کہہ کہ میرے رب کے بھرے خزانے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے تقسیم کرنے والے محمد عربی ہیں. مجھے غیر کی طرف تکنا نہیں ہے، مجھے غیر کی طرف تکنا نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے
کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کی تعریف یوں کی تھی کہ اللہ کو پا مرد یہ مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پا مرد یہ مومن پہ بھروسہ، یعنی اللہ کا دین اس کو کس بات پر بھروسہ ہے؟ جو جم جانے والے ہیں۔ بس اگر زیادتی ہو رہی ہے، گولیاں برس رہی ہیں، آنسو گیس چل رہے ہیں، ہر حال میں استقامت ہے، پامردی ہے، اسی سے دین حق کو سہارا ملتا ہے۔ اللہ کو پامردی، مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہر محاذ پر جو اسلام کے خلاف اٹھا، اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے، نام محمد کو روشن کرنے کے لیے تن من دن کی بازی لگا کر گئے ہیں۔ کچھ نہیں دیکھا، یہ ہو جائے گا جو کل ہونا ہے آج ہو جائے، ہمارا کام تو نکلنا تھا، بس اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے تو یہ ہے مقام خودی، اللہ کے علاوہ غیر خدا کی طرف نہیں دیکھنا، غیر خدا کی طرف نہیں دیکھنا، اقوام مغرب کی طرف نہیں دیکھنا۔ اقبال جو سبق دے گئے وہی سبق علامہ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو دیا ہے کہ خودی نہ بیچ، سیم و زر کے عوض نہیں دیتے شعلہ شرر کی عوض۔ شرر ہوتا ہے چنگاری جلی اور بجھ گئی، اور شعلہ جو دور دور دنیا کو روشن کر رہا ہے، کہتے شعلے اٹھ رہے۔ تو جو شعلہ ہے وہ دے کر چنگاری خریدنا یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں، اور یہی خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ سونا دے کر، یہ خود ہی دے کر سونا نہیں لینا، خود ہی دے کر سونا نہیں لینا۔ کیوں؟ کہ ہزار سونے سے بہتر خود ہی ہے، ہزار سونے سے بہتر خود ہی ہے۔ تو سب کچھ ہے، تیرا رب بھی تیرا ہے، اب خود ہی گئی تو کچھ بھی نہیں، خود ہی گئی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر یہ اگر کسی کے پاس خودی ہے، خودی کی دولت ہے، وہ فقیر، وہ مرد درویش جو خوددار ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ نہ دیکھ یہ سادہ لباس پہنے ہوئے، یہ شاہی جبے تو نہیں ان کے پاس، تو کیا ان سے ملے گا؟ کہتا اگر تیرے اندر ایمان ہے، حلاوت ایمان ہے، تو پھر غور سے ان کو دیکھ، غور سے ان کو دیکھ، تجھے کیا ملے گا؟ تجھے کیا ملے گا؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ آستینوں میں ان کے جو ہاتھ ہیں یہ سامنے کریں تو راتوں کے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اجالا ہی اجالا ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بزرگ ہیں جن کی خدمت جو ہے وہ خارے کو اصل بنا دیتی ہے اور خام کو کندن بنا کے رکھ دیتی ہے۔ ان مردان حق کی صحبت جو ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ بجھی ہوئی سب شمع، بجھی ہوئی شمع، بجھا ہوا چراغ، یہ پھونک مارتے ہیں تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ان کے سانس کی کرامت ہے، یہ تو ان کے سانس کی کرامت ہے۔
جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ تو خدا ہی جانتا، وہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، لوگ تو انٹرنیٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ٹیک ٹاک کیا کہتے ہیں جی اسے، اس کے پیچھے، انگریزیوں کے پیچھے، نئے نئے ڈراموں کے پیچھے، لیکن الحمدللہ اس مرد کامل، اس مرد درویش نے نوجوانوں کے رجحان کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے، ان کے رجحان کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو ناچنے والے تھے، آپ ہزاروں ناچنے والوں کو دیکھو گے، انہی اقبال کا پیغام دیا ہے، چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے پیچ و تاب، چھوڑ ان رنڈیوں اور رنڈوں کے لیے، انگریزنیوں اور انگریزوں کے لیے پیچ و تاب، رقص، سرود، ان کے لیے چھوڑو۔ کیوں؟ کہ روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ اور روح کا رقص عطا فرمائے، مزہ تو اس میں ہے، مزہ تو وہی نوجوان کیا کر رہے تھے، وہ اچھل رہے تھے تو جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ روح ان کو بھڑکاتی ہے، وہ روح ان کی روح کو زندہ کیا ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اہل دل کے سینوں میں۔ ایک روحانی انقلاب چند ہی سالوں کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ یہ آپ کا خاصہ تھا، آپ کا خاصہ تھا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اب نوجوان ہیں، ان پڑھ ہیں یا بابے بوڑھے ہیں، وہ اپنے پوتوں کو لے کر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو غزوہ بدر میں نظر آتی تھی، جو غزوہ احد میں نظر آتی تھی، کہ مائیں باپ اپنے بیٹوں کو دین حق کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جانا ان سب کا مشن تھا۔ وہ صحابہ اکرام کا ایمان پھر تازہ کر دیا ہے، عوام کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر اور بچوں کے اندر اللہ 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 ترستی ہے۔ نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے، انہی خلوت گزینوں میں کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشا چینوں میں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ مے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ اب دیکھیں نا ذرا، اب دیکھیں کوئی ان سے کوئی خونی رشتہ ہے؟ کیوں جی؟ ہمیں پتہ ہے ان کا بچپن کہاں گزرا ہے، ہم نے ان کے بچپن کو دیکھا، ان کے باپ دادے کو دیکھا، ان کے خاندان کو دیکھا کہ کون بڑا خاندان ہے، لیکن ہر بندہ، ہر نوجوان صرف پکارا جاتا ہے تو لبیک کہتا ہوا دوڑ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ وہ یقین تھا کہ یہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم ہے، دین کا خادم ہے۔ یہ بڑی مشکل سے مقام ملتا ہے کسی ذات کو کہ اس کی ذات پر اتنا ڈیپینڈ کیا جائے کہ ہر کوئی یہ ماننے پر مجبور ہو جائے۔ آج جو دشمن تھے وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ الگ تھلگ جو ان کا وصف تھا، جو ان کی پہچان بن گئی تھی، وہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کا درد، عروج اور بلندی اسلام کے لیے کوشاں رہنا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے تن من دن کو قربان کرتے رہنا۔
یہ اس مرد درویش کی نشانی بن گئی تھی، اس مرد درویش کی نشانی بن گئی تھی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی عالم بننے، اپنی اولاد کو عالم حق بنانے کی، عالم ربانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بچے ذہین ہوں، زیادہ خوبصورت ہوں، چاہیے کہ لوگ دنیا کی طرف نہیں، دنیا کا علم تو آتا ہی رہے گا، ترجیح جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کو دینی ہے۔ کسے دینی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے دین کو دینی ہے، اس لیے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ان آنکھوں سے کرنا ہے، دیدار ہے، سرکار کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھنا ہے کتنے بیٹے تھے، کتنے بیٹے تھے، میرے دین کے لیے کتنوں کو وقف کیا تھا؟ وہ ایک نہایت ہی بری اور گندی سوچ جو مغرب نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں جا کر سوچو یار، ایک مرتبہ سوچنے پر تو پیسہ نہیں خرچ جاتا نا، سوچو۔ اللہ یہ ہمارے دلوں میں سوچ کس نے ڈالی ہے؟ یہ میرا بیٹا بڑا ذہین ہے، نہیں اس کو میں نے اسکول اور کالج پڑھانا ہے، وہ کمزور ہے اس کو مدرسے میں ڈالنا ہے۔ سامنے کیا ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کی، بولے نا، دنیا کی دولت، دین رسول نہیں، دین مصطفیٰ نہیں، دین رسول مقبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ خمار جو باہر کی طرف سے اس امت کے ذہن و ضمیر میں آیا ہے، یہ خیال کہ پتہ نہیں یہ دین پڑھیں گے تو دنیا کما سکیں گے یا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، دین کی قدر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھو، دین کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت مصعب بن عمیر سے پوچھو۔ اعلیٰ خاندان حسب نسب کا چشم و چراغ، خوبصورتی میں درجہ انتہا تک پہنچا ہوا، امیر گھرانے کا، ماں اور باپ عام پرفیوم اس کے لیے خوشبو پسند نہ کرتے، جو بڑی سے بڑی قیمتی ہے خوشبو ہے، بڑا سے بڑا قیمتی لباس ہے، وہ ہمارے بیٹے کے لیے لے کر آؤ۔ لیکن کیا ہے، اس حسین نے کان حسن کو دیکھا، حسن کے بادشاہ کو دیکھا، بس یہ کہا کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے ان سب خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑو، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ خدا نے ساری کائنات کو بنایا ہے، یہ خود کہتا ہے۔ اگر اس دعوے کی دلیل چاہتے ہو تو مجھے تک لو، میں اللہ کی توحید کے دعوے کی دلیل ہوں، خدا ہے، دلیل مصطفیٰ ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، ماں نے گھر سے نکال دیا، سارے لباس چھین لیے، خوشبوئیں چھین لی، رسول اللہ کے در کا ہو گیا، رسول اللہ کے در کا ہو گیا، اور جو حضور کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا، جو حضور کا ہو گیا۔ کتنی عقل کی بات ہے۔ اقبال کہتے عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، مرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے، لوہو قلم تیرے ہے، تو اس نے کس کو خریدا ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ کے پیار کو خریدا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروغ ماز نام مصطفیٰ۔ اقبال کہتے ہیں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ نام محمد کو سینے میں بٹھا لینا ہے، نام محمد کو۔ یا رب، اقبال کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، صدیق جیسی آگ اور علی جیسا دل عطا فرما، علی جیسا دل عطا فرما۔ تو یہ دل اللہ نے عطا فرمائے، آج نوجوانوں میں وہی آگ لگانے والے کون ہیں؟ آگ تو اللہ کی ہے اور عشق مصطفیٰ کی ہے، لیکن لگانے والے کون تھے؟ یہ خادم حسین رضوی کا ہی کمال تھا، یہ خادم حسین رضوی کا ہی کمال تھا کہ نوجوانوں کو کیا سے کیا کر دیا، کیا سے کیا کر دیا ہے، ان کی منزل بنے، ان کا مقصود بنے مجازی جو اللہ کی طرف لے جانے والے تھے، ان کے لیے مینارہ نور بنے، ان کے لیے مینارہ نور اور مینارہ ہدایت بنے۔ اللہ اللہ میرے عزیز دوستو، یوں سمجھیں انسانوں میں عقل تو نوجوانوں میں بڑی تھی، لیکن یہ خرد کو جو روشنی ملی، اس روشنی کا نام خادم حسین رضوی تھا۔ آج جنون تو لوگوں میں تھا، لیکن جو جنون کو آگہی ملی ہے اس کا نام خادم حسین رضوی تھا۔ بے راہ ہم تھے، ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء آئے، لیکن جو منزل بنی جس سے اللہ کی منزل کا تعین ہوتا ہے، اس منزل کا نام خادم حسین رضوی بن گیا۔ بے ہدایتوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کو اللہ نے ان کے صدقے ہدایت عطا فرمائی۔ یہ غمزدہ لوگ جو دین کی سختی کا ذکر کرنے والے تھے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اب وہ دین کی سختی کا ذکر نہیں بلکہ ہر نوجوان یہی چاہتا تھا، یہ گردن تو نام مصطفیٰ کے لیے ہے، نام، بلکہ جن کے بیٹے قربان ہو جاتے ان کے باپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہم بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے دوبارہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کے لیے قربان ہونے کے لیے اپنے دوسرے بچوں کو بھی لے کر آئے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ صحرا ان کے سر باندھا تھا کہ آج کے دور کے اندر صرف یہ اندرونی دشمن اسلام ہی نہیں بلکہ بیرونی دشمن اسلام بھی پورا عالم کفر لرزہ پر اندام تھا۔ ارے دیہاتوں میں رہنے والے، افریقہ کے رہنے والے کالے سیاہ فام لوگ، حبشہ کے لوگ، اب لوگوں نے دیکھا ہوگا تصویر اٹھا رکھی ہے آئی لو یو خادم حسین رضوی، زبان کی تو سمجھ نہیں لیکن یہ سمجھ گئے ہیں کہ آج کے دور میں بلکتی سسکتی آہیں برتی ہوئی ملت اسلامیہ کو اگر کوئی نجات دہندہ درکار ہے، جو ان کی امید ہے، تو انہی خادم حسین رضوی نظر آ رہے تھے، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا تھا۔ اور پھر آپ نے ملت اسلامیہ کا صحیح تصور پیش کیا تھا، یہ پنجابی نہیں، سندھی نہیں، سرحدی نہیں، بلوچی نہیں، اگر محبت پاکستان سے ہے تو اپنی پہچان سندھ اور پنجاب سے نہ کرواؤ، بلکہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور اگر مسلمان کی پہچان کرنی ہے تو پاکستانی، انڈین، سعودین، چائنی، فلپائنین نہیں، امریکن نہیں، یورپین نہیں،
بلکہ جہاں کہیں بھی ایک مسلمان ہے، رنگ گورا ہے کہ سیاہ ہے، زبان انگلش ہے کہ پنجابی ہے، جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ لبیک، جو ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام آتا ہے، آج کے دور کے امام نظر آتے ہیں تو خادم حسین رضوی نظر آتے ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اقبال کہتے ہیں امامت کی حقیقت کیا ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے شیشے میں تجھے دکھا کر رخ دوست۔ یار نوجوان تو آج موت کو موت سمجھتے ہی نہیں، کیوں؟ موت کے شیشے میں خادم حسین رضوی نے محمد عربی کی تصویر کو دکھا دیا ہے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، زندگی تیرے لیے تو کہے اب جینا نہیں، محمد مصطفیٰ کے نام پر مٹنا ہے، اس لیے کہ جو رسول اللہ کے نام پر مٹ جاتے ہیں آخرت صرف انہی کی ہے۔ دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، وہ ہے امام برحق۔ اور عالم سو جو برا عالم ہے وہ کیا ہے؟ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، اس خنزیر کی امامت جو امامت تو کرواتا ہے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، وہ یہ کہے عمران آیا اس کو سلام کرو، گنجے آتے ہیں ان کو سلام کرو، ہیں نہیں، بلکہ امام برحق جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ارے دین پر مٹنا ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، دین پر مٹنا ہی۔ اب دیکھیں نا جب حیات تھے تو ان کا ویر تھا، یہ کہتا ہے یہ تعصب پرست، تعصب اس سے بڑھ کر کیا تعصب ہیں؟ جو ویڈیو بنا کر آگے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ علامہ صاحب انتقال کر گئے ہیں، اس کی آئی ڈی بلاک کر دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر تعصب؟ بولے نا یار یہ کچھ چھوٹا سا تعصب ہے؟ لیکن جو اللہ کے ولیوں کے خلاف ایسے اقدام اٹھاتا ہے وہ دین حق کا دشمن ہی ہے، کیونکہ خادم حسین نے اپنی ذات کے لیے تو ایک 3 مرلے کا پلاٹ بھی نہیں خریدا ہے، بلکہ جو کہتا تھا اس پر خفا ہو جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے۔ میں جب علامہ نورانی صاحب امام نورانی کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا، لوگ جا جا کر ویڈیو بنا رہے تھے، ہمارے جو میڈیا والے ہیں، ٹی وی چینلز والے، تو پوچھ رہے تھے کتنے کمرے ہیں؟ تو وہی جو چھوٹا سا مکان ہے، ایک میں خود رہتے ہیں ایک میں اولاد رہتی ہیں۔ تو یہی حال خادم حسین رضوی صاحب کا ہے، وہ بھی اپنا نہیں، وہ مسجد کا ہے، وہ بھی مسجد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری ملت اسلامیہ عظیم روحانی باپ کے انتقال کے بعد بے شک یتیم ہوئی ہے، اللہ ہماری طرف سے ان کو اچھی جزا عطا فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، ان کی روح پاک کو تقویت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔